بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بزرگ شخصیت کمر کے بل جھکی ہوئی ہے اور ایک صاحب ان کی کمر پر کھڑے اپنے گھر کا پرنالہ لگا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو چکا ہے، مگر ان بزرگ ہستی کے ماتھے پر شکن تک نہیں پڑی، بلکہ نہایت اطمینان کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ بزرگ ہستی کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ اپنے دور میں دنیا کے طاقتور ترین حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی کمر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے اپنے گھر کا پرنالہ لگا رہے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی سے متصل تھا، جس کے پانی سے نمازیوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو وہ قاضی کی عدالت میں پہنچ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایت کی۔ تو قاضی نے خلیفہ وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو طلب کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ عدالت میں حاضر ہوئے تو قاضی نے پرنالہ اکھاڑنے کی وجہ دریافت کی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے نمازیوں کی تکلیف کا عذر بیان کیا۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا اگر واقعی ایسا ہے تو پھر میں کمر کے بل جھکتا ہوں اور آپ میری کمر پر کھڑے ہو کر پرنالہ دوبارہ لگا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے وہ مکان مسجد کی توسیع کے لیے وقف فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عدل و انصاف میں یکتا ہیں، جن کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ آپ نے عدل و انصاف قائم کرتے ہوئے کبھی کسی عہدے، مرتبے یا دولت و شہرت کو خاطر میں نہیں لایا اور ہمیشہ انصاف فرمایا، جس کے متعدد واقعات ہمیں تاریخ و سیرت کی مستند کتابوں میں ملتے ہیں۔ چنانچہ فتوح شام میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ملک غسان کا بادشاہ جبلہ بن اہم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے ارادے سے نکلے تو جبلہ بھی ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں طواف کرتے ہوئے کسی دیہاتی مسلمان کا پاؤں اس کی چادر پر آ گیا اور چادر کندھے سے سرک گئی۔ اب تھا تو وہ بادشاہ اور شاہی غرور اور گھمنڈ ابھی اترا نہیں تھا، لہٰذا اسے دیہاتی پر غصہ آیا اور دیہاتی سے پوچھا کہ تم نے میری چادر پر پاؤں کیوں رکھا؟ دیہاتی مسلمان نے جواب دیا کہ ایسا غلطی سے ہو گیا ہے۔ جبلہ نے اس زور سے اس مسلمان کے چہرے پر تھپڑ مارا کہ اس کی ناک اور دانت زخمی ہو گئے۔ وہ دیہاتی مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قصہ سنایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جبلہ بن اہم کو طلب کیا اور واقعہ کی حقیقت دریافت کی، جس پر جبلہ نے کہا کہ اگر میں حرم میں نہ ہوتا تو اسے اس گستاخی پر قتل کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر چکے ہو، اب تم دیہاتی سے معافی مانگو یا قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جبلہ نے کہا آپ ایک غریب دیہاتی کے لیے مجھ سے قصاص لیں گے؟ آپ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق میں تم دونوں برابر ہو۔ اس پر جبلہ نے گزارش کی کہ مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے۔ دیہاتی کی اجازت سے اسے مہلت دی گئی، لیکن وہ راتوں رات واپس غسان کی طرف بھاگ گیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہی عدالت تھی
جس میں ایک غریب گمنام دیہاتی کو بڑے دربار میں کسی ملک کے بادشاہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارنے کا حق حاصل تھا۔ اس کی مثال نہ پہلے کبھی ملی اور نہ بعد میں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہی ہیں جنہوں نے دنیا کو عملی طور پر عدل و انصاف کے مفہوم سمجھائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔